السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 سن عیسوی کو ہندوستان کے موجودہ شہر بنگلور سے 21 میل دور شمالی بنگلور کے نواحی گاؤں یوسف آباد میں پیدا ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے والد محترم نے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے اعلیٰ درجے کا استاذ مقرر کیا۔ بہت کم مدت میں ذہین سلطان ٹیپو کو ہندی، اردو، عربی، فارسی اور کنڑ جیسی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے قرآن مجید، حدیث اور اسلامی فقہ کی تعلیم بھی مکمل کر لی۔ سلطان ٹیپو نے شہ سواری، نشانے بازی اور دیگر جنگی امور میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ حیدر علی نے سلطان ٹیپو کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں جنگی فنون میں بھی ماہر بنا دیا۔ ٹیپو سلطان ابھی 15 سال کے ہی تھے جب 1766 میں انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ انگریزوں کے خلاف میسور کی پہلی لڑائی لڑی۔ 1767 میں کرناٹکا پر قبضے کے دوران انہوں نے زمینی فوج کی کمان سنبھالی۔ انگریزوں کو حیدرآباد دکن سے نکالنے کے لیے حیدر علی نے جو فوج بھیجی اس کی کمان بھی سلطان ٹیپو نے سنبھالی تھی۔ 1782 میں اپنے والد حیدر علی کی وفات کے بعد سلطان ٹیپو نے سلطنت کی ذمہ داری سنبھالی اور ایک مختصر سی مدت میں سلطنت کو صحیح معنوں میں تعمیری، زرعی، صنعت، فوجی، تہذیبی، تمدنی اور دیگر میدانوں میں خود کفیل بنا دیا۔ نئے قوانین و ضوابط کے تحت فوج کو منظم کیا۔ 2 کاموں میں خاص طور پر توجہ دی۔ ایک جانب اپنی پوری توجہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور دوسری قوموں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے پر دی۔ دوسری جانب ملک کی صنعت و حرفت پر مکمل توجہ دی۔ سلطان کے یہی ارادے تھے جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سلطان کا مخالف بنا دیا۔ اسی مخالفت نے ان کو تمام عمر جنگوں میں مصروف رکھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جان چکی تھی کہ اگر ٹیپو سلطان کو اپنے ارادوں میں کامیاب ہونے دیا جائے تو پھر ہندوستان پر قبضہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے زیر اقتدار علاقوں میں زراعت کی ترقی، آب رسانی کی سہولتوں میں اضافے، نہروں اور تالابوں، سڑکوں اور پلوں، بندرگاہوں اور نئے شہروں کی تعمیر، چھوٹی بڑی صنعتوں کی ترقی، فوجی و انتظامی اصلاحات جیسے اہم انتظامی و تعمیراتی امور میں الجھے رہتے۔ ساتھ ہی ساتھ میدان جنگ کے نقشوں کو مرتب بھی کیا کرتے تھے، لڑائی کی منصوبہ بندی کرتے اور اپنے فوجی سالاروں، قلعہ داروں کو ہدایات جاری کیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے تخت نشینی کے بعد اپنی رعایا کے نام جو پہلا سرکاری فرمان جاری کیا تھا اس میں بلا تفریق و مذہب و ملت اپنی رعایا کی اخلاقی اصلاح، ان کی خوشحالی، معاشی و سیاسی ترقی، عدل اور انصاف، جاگیرداروں اور زمینداروں کے ظلم و ستم سے نجات، مذہبی و لسانی طبقاتی عصبیت کا خاتمہ اور دفاع وطن کے لیے جان کی بازی لگا دینے کا عزم تھا۔ ملک کے قدیم طریقے حکمرانی کو مکمل بدل دیا تھا۔ سلطنت کے معاملوں میں عوام کو زیادہ سے زیادہ حصہ دینے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ سری رنگ پٹنم میں دارالامور کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کی جہاں بیک وقت دینی و دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حکومت کی طرف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کو کثیر مشاہرہ پر یہاں مقرر کیا گیا تھا۔
سلطان ٹیپو کو اسلام کی محبت نے نہ وطن کی آزادی سے غافل کیا، نہ وطن کی آزادی کے شوق میں انہوں نے اسلام کی خدمت میں کوتاہی کی۔ ہندو مسلم اختلافات کو مٹانے، انگریزوں کے خلاف مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے ٹیپو سلطان کی کوشش تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر محکمے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو برابری کی بنیاد پر ملازمتیں فراہم کی جاتی تھیں۔ فارسی کے ساتھ ساتھ کنڑی دفتر بھی قائم کیے گئے تھے۔ مسلمان اور ہندو زراع کی تعداد برابر تھی۔ سلطان ہندوستان کے پہلے وہ مجاہد تھے جنہوں نے اہل ہند اور اہل مشرق کو انگریزوں کے خلاف بیدار اور متحد کیا تھا۔ ٹیپو سلطان کو توپ بنانے میں بھی اولیت حاصل ہے۔ ایک فرانسیسی انجینئر کی مدد سے انہوں نے توپ کا کارخانہ بھی بنایا۔ ٹیپو سلطان غالباً ہندوستان کے پہلے میزائل مین بھی تھے جنہوں نے تغرق نامی راکٹ بنایا تھا اور اسے انگریزوں کے خلاف استعمال بھی کیا تھا۔ حق پرستی، رواداری ٹیپو سلطان کی نمایاں خصوصیت تھی۔ مسلم اور ہندوؤں کے درمیان انصاف کرنا سلطان ٹیپو کی خاصیت تھی۔ ظالم کے علاوہ کسی کو بھی ناحق تکلیف دینا انہیں سخت ناپسند تھا۔ سلطان ٹیپو نے دکن کو تہذیب و ثقافت کا گہوارہ بنا دیا۔ برہمنوں کے ظلم سے نچلی ذات کو ہمیشہ کے لیے نجات دلائی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کی بڑی تعداد ٹیپو سلطان کو آج بھی یاد کرتی ہے۔ وہ ہندوستان کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے اردو کو باقاعدہ فروغ دیا۔ سلطان ٹیپو واحد مشرقی حکمران تھے جن کے شب و روز محلوں کے بجائے لڑائی کے میدانوں، فوجی خیموں میں گزارا کرتے تھے۔ آخری 4 سال تو انہوں نے خیمے میں کمبل اور اینٹ کے تکیے پر گزار دیے۔ ہمیشہ سادہ غذا استعمال کیا کرتے تھے۔ سلطان ٹیپو ایسے جنگجو بادشاہ تھے جو دشمن کے خلاف متحرک ہونے میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر لڑنا ٹیپو کی شان تھی۔ میسور آرمی کو ایک عسکری سائنس کا ادارہ بنانا ان کا کارنامہ تھا۔ سلطان ٹیپو نے تمام چھوٹی چھوٹی جنوبی ریاستوں کو بھی مسخر کر دیا۔ وہ چند ہندوستانی بادشاہوں میں سے تھے جنہوں نے برطانوی دشمن کو شکست دیا تھا۔ سلطان نے نئے سکوں، کیلنڈرز، ناپ تول کے پیمانوں کو فرانسیسی ٹیکنک کے مطابق متعارف کرا دیا۔ میسور گریٹر کے مصنف کے مطابق سلطان دن بھر بغیر آرام کے سلطنت کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ سخت سے سخت خطرے میں بھی اطمینان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ دنیا کی کوئی بات کسی حالت میں بھی انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ عظیم مجاہد اپنوں کی غداری کی بدولت ایک عظیم خواب سینے میں سجائے ہوئے انگریزوں کے ساتھ لڑتے لڑتے 4 مئی 1799 کو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیا۔ ٹیپو سلطان کے بعد انگریزوں کے مقابلے کے لیے کوئی بڑی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ ملک میں ان کے توسیع پسندانہ عزائم کی راہ میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ ان کے بعد ہی ان کی زبان سے پہلی مرتبہ یہ معنی خیز جملہ نکلا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ مختصر سی حیات زندگی ہے شیر میسور ٹیپو سلطان کی، جس کا ہر باب یہ بتا رہا ہے کہ انصاف پسندی ان کی زندگی میں شہرک کی طرح سمائے ہوئی تھی۔ ہندوستان ان کی قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ ہندوؤں سے محبت اور انہیں اقتدار میں شریک کرنے کی جو تاریخ انہوں نے قائم کی تھی، ہندوستان کے سیکولر حکومت 70 سالوں کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ان کے دھول کے قریب تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ سچائی یہ ہے
کہ ٹیپو سلطان کی نظیر ہندوستان میں نہیں مل سکتی ہے۔ ٹیپو سلطان کے بغیر آزاد ہندوستان کی تاریخ نامکمل ہے۔ ان کی مذہبی رواداری، سماجی ہم آہنگی پر سوال قائم کرنے والے تاریخ سے ناواقف ہیں، حقائق سے ناشنا ہیں۔ مورخین یہ ثابت کرنے سے قاصر ہیں کہ ٹیپو سلطان نے کسی بھی مندر کو منہدم کیا ہو۔ حکومتی خزانے سے مندر کے پجاریوں کو وظیفہ تو جاری کیا تھا، ہر ایک کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا تھا۔ شیر میسور کی عظمت پر سوال اٹھانا ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ دوستو، ٹیپو سلطان کی توہین ملک کی توہین سمجھی جائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو تاریخ کو جاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔